اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات یہاں تک ہو چکی تھی کہ الحق بعض الاصحاب ما كان منه موعظة او مدحا للنبي والائمة علیہم السلام او مرثیة للحسین، یعنی جو چیز جائز ہے نماز میں ارے مسجد میں ان میں سے کیا ہے جو موعظہ ہو یا مدح نبی ہو یا ائمہ ہو، مرثیہ حسین ہو یا اس جیسی کوئی اور دوسری چیز ہو. صحیح ہے، کیونکہ یہ بھی کیا ہے عبادت ہے. ٹھیک ہے، باقاعدہ حدیث ہے ذکر علی عبادہ، تو یہ بھی عبادت ہے. لا تنافی الغرض المقصود من المساجد، اور مسجدوں کی غرض کیا ہے؟ مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ عبادت کے لیے. کہا اس غرض سے بھی کیا ہے منافی نہیں ہے. ولیس ببعید، اور کہا یہ چیز بعید نہیں ہے، مجھے پیسے سے دیکھنا ہوگا. ونہى النبی محمول علی الغالب، اور جو نبی نے منع کیا ہے صحیح ہے اس کو حمل کیا جائے گا ایسے غالب پر کہ جو اشعار عرب میں موجود تھے. صحیح، الخارج عن هذه الاسالیب، جو ان اسلوبوں سے کیا تھے خارج تھے، جس میں کیا تھی عورتوں کی مدح تھی، مفاخرہ تھا قوموں کا. صحیح، وہ تمام چیزیں جو موجود تھیں کہا اس کے لیے نبی نے منع فرمایا ہوگا. آج سے ہماری بحث ہے کہ والکلام فیہا، یعنی ویکرہ الکلام فیہا، اور مکروہ ہے فیہا یعنی فی المساجد، کہ مساجد میں انسان کلام کرے بے احادیث الدنیا، دنیا کی باتوں کا، کہ مساجد میں انسان دنیا کی باتوں کو انجام دے. کیوں مولانا؟ للنہی عن ذالک، اس لیے کہ روایات میں اس سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. کیا ہے روایت؟ لکھیں روایہ ورام بن ابی فراس، ہاں روایہ عن ورام بن ابی فراس، ورام رے پہ آئے گی تجدید، ابی فراس کہ یأتون عن علیہ السلام، لکھنا یأتون المساجد فیقعدون حلقا، ذکرہم الدنیا، فیقعدون حلقا، ہے لام قاف الف دو زبر، حلقا، ذکرہم الدنیا، ذکرہم الدنیا، ذکرہم الدنیا وحبہم الدنیا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے باقاعدہ روایتوں میں منع کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے؟ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں حلقہ بنا کے، اور ان کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ دنیا ہوتا ہے، اور محبت بھی ان کی کس کے لیے ہوتی ہے؟ دنیا کے لیے ہوتی ہے. وَمُنَافَاتُهُ لِوَزْعِهَا، اور یہ دوسری دلیل ہے مولانا. ایک دلیل کیا ہے کہ دنیا کی باتیں کیا ہے مسجد میں، اس لیے کہ روایت میں کیا کیا گیا منع. تو ایک دلیل یہ ہوئی کیوں منع کیا جا رہا ہے دنیا کی باتوں سے. دوسری دلیل کیا ہے؟ وَمُنَافَاتُهُ، صحیح ہے، یعنی منافات کلام عن الدنیا، منافات الکلام عن الدنیا لوضعها، یعنی لوضع المساجد، ہاں اس لیے کہ دنیا کے بارے میں بات چیت کیا ہے؟ مسجدوں کی وضع کے منافی ہے. کیوں؟
فَإِنَّهَا یعنی فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ وُضِعَتْ لِلْعِبَادَةِ انہیں بنایا گیا کس لیے؟ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. واضح؟ دو دلیلیں ہوئی یہاں پہ نہیں ہوئی؟ کہنا والکلام فیہا یعنی مسجدوں میں باتیں کرنا بأحادیث دنیا کی باتیں للنہی عن ذلک پہلی دلیل. کیوں ہے؟ اس لیے کہ روایت باقاعدہ وارد ہوئی ہے. اس لیے دوسرا کیا ہے؟ چونکہ مسجد جس کے لیے بنائی گئی عبادت کے لیے اس غرض سے کیا ہے یہ منافی ہے، وہ غرض یہاں پر حاصل نہیں ہو رہی ہے. اب یہاں سے مولانا یہاں سے بات جو آگے چل رہی وہ تکرہ الصلاۃ فی الحمام. یہاں پہ دیکھیے اب بات بدل گئی ہماری. صحیح؟ یہاں پہ ایک نوٹ لگا لیں، تکرہ الصلاۃ فی الحمام. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں اس سے الگ نوٹ لگانا ہے، اس کے متعلق نہیں. کیا ہے کہ یہاں مساجد کے احکام پورے ہو گئے، یہاں مساجد کے احکام پورے ہو گئے، اور باقی جگہیں جہاں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے وہ یہاں بیان کر رہے ہیں. کیا کہا مولانا؟ کہہ رہے تکرہ الصلاۃ فی الحمام، مکروہ ہے نماز کا پڑھنا حمام میں. حمام کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جہاں پہ لکھ لے، جہاں پہ ٹھنڈی اور گرم جگہ ہو. ایران جائیں گے تو وہاں آپ کو دکھ جائے گا، سیریا جائیں گے وہاں آپ کو دکھ جائے گا. جناب سکینہ کے روضے کے آس پاس حمام موجود ہیں اسی گلی میں، پرانے زمانے والے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ، مکروہ ہے نماز حمام میں. وَهُوَ الْبَيْتُ الْمَخْصُوص، حمام کسے کہیں گے؟ وہ گھر جو مخصوص ہے، الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ، کہ جہاں انسان کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے. صحیح ہے؟ جہاں وہ غسل کرتا ہے حمام سے وہ مراد ہے کہ جہاں وہ نہاتا ہے، چاہے وہ گرم پانی کی جگہ ہو یا ٹھنڈے پانی کی جگہ ہو. وَهُوَ الْبَيْتُ الْمَخْصُوص، وہ جگہ جو مخصوص ہو، وہ گھر جو مخصوص ہو. الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ، کہ جہاں انسان کیا کرتا ہے؟ غسل انجام دیتا ہے. لل مسلخ، صحیح نہ کہ مسلخ. مسلخ کس کو کہیں گے مولانا؟ لکھ لے، وہ جگہ جو حمام میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہو. وہ جگہ جو حمام میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہو اس کو مسلخ کہیں گے. یعنی صرف اور صرف جہاں انسان نہاتا ہے اس جگہ نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، نہ کہ وہ جگہ جہاں پہ وہاں بنی ہوتی ہے کپڑوں کو بدلنے کے لیے. وغیرہ یعنی غیر المسلخ،
اور مسلک کے علاوہ صرف مسلک ہی مستثنا نہیں ہے، غیرہ من بیوتہ و سطحہ، یعنی اس کے علاوہ اگر کوئی اور کمرہ ہے وہاں پر اور اس کی چھت ہے مولانا، صحیح ہے، حمام کی، تو وہاں پر نماز کا پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا. یعنی مسلک ہو، کوئی دوسرا مکان ہو جہاں انسان نہاتا نہیں ہے، یا اس کی چھت ہو، تو وہاں نماز کا پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں نعم تکرہ فی بیت نارہ من جہت النار، ہاں مکروہ ہے ایسے گھر میں کہ جہاں کیا ہو، آگ ہو، اور آگ کی جہت میں کیا کرے انسان، نماز پڑھے، مکروہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نعم تکرہ فی بیت نارہ. مولانا میں نے کہا کہ حمام کسے کہتے ہیں؟ جہاں گرم اور ٹھنڈے پانی دونوں کا انتظام ہوتا ہے. گرم پانی کو گرم کرنے کے لیے جہاں آگ روشن کی جا رہی ہے، جہاں جو سسٹم لگا ہوا ہے، کہہ رہے نعم تکرہ فی بیت نارہ من جہت النار، جس جہت میں آگ روشن ہے اس جہت میں جہاں جو اس کا روم ہے جہاں سے آگ روشن کی جا رہی، وہاں پر نماز کا پڑھنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. اور یہ مکروہ کیسا ہوگا؟ کیسے ہوگا مولانا؟ کہہ رہے ہیں من جہت النار، آگ کی وجہ سے مکروہ ہے، لا من حیث الحمام، اس لیے نہیں کہ وہ حمام کا حصہ ہے اس لیے مکروہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ آگ کی سبب سے وہاں نماز کا پڑھنا کراہیت رکھتا ہے، نہ کہ حمام ہونے کے سبب سے. اور کیا مولانا؟ وَبُيُوتُ الْغَائِطِ، یہاں بھی نماز کا پڑھنا کیا ہوگا؟ مکروہ. بیوت الغائط، صحیح ہے، لِلنَّهْيِ عَنْهُ، اس لیے کہ روایت میں اس سے بھی کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. ایک بات بیوت الغائط تو سمجھ گیا نا، جو پیشاب و پخانے کی جگہ ہو وہاں نماز کا پڑھنا. لِلنَّهْيِ عَنْهُ، اس لیے کہ روایت میں منع ہے. اور دوسری بات کیا ہے مولانا؟ دوسری بات کیا؟ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا يُبَالُ فِيهِ، اس لیے کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، وہاں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں پیشاب کیا جاتا ہو. وَلَوْ فِي إِنَاءٍ، چاہیے پیشاب کسی برتن ہی میں کیوں کیا جاتا ہو، ڈبہ رکھ کے اس میں کرتے ہیں، بعد میں پھینک دیتے ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں لأن الملائکۃ لا تدخل بیتا، اس لیے کہ ملائکہ آتے ہی نہیں ہے تو آپ کی نماز لے کیسے جائیں گے؟ یبال فیہ، کہ جہاں کیا کیا جاتا ہے؟ پیشاب کیا جاتا ہو. ولو فی اناء، چاہیے پیشاب کہاں ہو. فہذا اولا، یہ تو اور اولا ہے مولانا. ہاذا یعنی بیت الغائط. کیا مطلب ہے مولانا ہاذا اولا؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں آتے جہاں پیشاب کیا جاتا ہو، تو جو گھر ہی پیشاب و پخانے کے لیے بنا ہو تو یہ تو بدل گئے. اولا کیا ہوگا؟ وہاں ملائکہ وہاں نہیں آئیں گے، تو اس لیے وہاں نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ. اسی لیے کہا فہذا اولا، یعنی بیت الغائط تو اولا ہے، چونکہ یہ آمادہ ہی کس کے کام کے لیے کیا گیا ہے؟ پیشاب و پخانے کے لیے کیا گیا ہے. جو کہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اس گھر میں ملائکہ نہیں آتے جہاں پیشاب کیا جاتا ہے. وَبُيُوتُ النَّارِ، اور آگ کے گھر، وہ گھر جہاں آگ روشن ہوتی ہو. کیا مطلب ہے؟ وَهِيَ یعنی البیوت المعدۃ، جو آمادہ کیے گئے ہو، معدۃ
جو آمادہ کیے گئے ہوں، لِإِضْرَامِهَا یعنی لِإِضْرَامِ النَّارِ، لِإِضْرَامِهَا یعنی اضرام النار، ہا کی ضمیر نار کی طرف جائے گی، لِإِضْرَامِهَا لِإِضْرَامِ النَّارِ، اس لیے کہ کیا یعنی آگ کو روشن کرنے کے لیے، وہ جگہ جو آگ کو روشن کرنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ فیہا یعنی فی البیوت، گھروں میں ہوتی ہے نا۔ کل اتون، کل اتون، تا پہ تجدید دے دیجئے، کل اتون، اتون لکھ لیں جہاں حمام کی آگ جلتی ہے۔ اور فرن، فرن یعنی تنور، جہاں روٹی پکتی، یعنی بیوت النار سے مراد وہ جگہیں جو آمادہ ہی آگ کو روشن کرنے کے لیے کی گئی ہوں، جیسے جو جہاں حمام کی آگ چل رہی ہے چاہے وہ تنور میں آگ لگی ہوئی ہو۔ لا ما وجد فیہ نار مع عدم اعدادہ لہا، نہ کہ وہ جگہ جہاں آگ موجود ہو، نہ کہ ہر وہ جگہ جہاں آگ موجود ہو، مع عدم اعدادہ لہا، لہا یعنی للنار، کہ جب جگہ کو آگ کے لیے نہ بنایا گیا ہو۔ کیسے مولانا سردیاں وغیرہ رہتی ہیں، آدمی انگیٹھی لے کے رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، صحیح ہے، آگ جلا کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہاں اگر کوئی نماز پڑھے تو کیا مکروہ ہے؟ کہا نہیں۔ یا آپ نے بہت زیادہ سردی ہے، آگ پاس میں جلا لی، ہیٹر لگا لیا اور وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو مکروہ ہے؟ نہیں، مکروہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ کل مسکن، جیسے کہ گھر ہوتا ہے انسان کے رہنے کا، اذا اوقدت فیہ، اذا اوقدت فیہ یعنی فی المسکن، کہ جب مسکن میں جلایا گیا، اوقدت یعنی روشن کیا گیا، وَإِن كَسُرَ چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ آگ بہت زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور کہا مکروہ ہے مولانا، وَبُيُوتِ الْمَجُوسِ، اور مجوس کے گھر میں، مجوس، ہاں وہی مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ للخبر، کیا خبر ہے مولانا؟ لکھیں روایت، لا تصلی فی بیت، لا تصلی فی بیت فیہ مجوسی، ہاں اب مجوسی انہوں نے کہا ہے تو یہ مطلق ہے کہ نہیں ہے؟ مطلق ہے، اس کے آگے لکھ لیں، چاہے وہ اس کی ملکیت ہو یا نہ ہو، چاہے وہ اس کی ملکیت ہو یا نہ ہو۔ وَلِعَدَمِ انفِكَاكِهَا یعنی انفکاک بیوت المجوسی، عن النجاسہ نجاست سے،
اس لیے کہ مجوسی جو ہے نجاست سے بری نہیں ہوتا. وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِرَشِّهِ، اور کراہت دور ہو جاتی ہے رشہ، یعنی لکھ لیں اس جگہ پر پانی کے چھڑکنے سے یا پانی کے ڈالنے سے. اب اس کے بعد والمعتنی بکسر التاء واحد المعاتن انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.